رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 103 اور اس سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف۔ ثم پھر، بعثنا ہم نے بھیجا، من بعدہم ان کے بعد، یعنی وہ جتنے سارے رسولوں کی بات ہو رہی ہے ان سب کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بی آیاتنا، بی کا مطلب ہے کے ساتھ، آیات کا مطلب ہے نشانیاں، اور نا کا مطلب ہے ہماری، ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ، الہ کی طرف، فرعون کی طرف، و اور ملائی سردار ہی اس کے۔ اب تک جن 5 قوموں کا ذکر ہوا تھا وہ جزیرہ نماں عرب ہی کے مختلف علاقوں کی بستیاں تھیں، لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا جو مصر کے باسی تھے۔ اس واقعے میں، اس قصے میں صحرائے سینا کا بھی ذکر آئے گا جو مصر اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ مصر میں اس وقت فرعانیہ یعنی فرعون کی جمع کی حکومت تھی، جس طرح عراق کے قدیم بادشاہ نمرود کہلاتے تھے، اسی طرح مصر میں اس دور کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست اس وقت کے فرعون یعنی بادشاہ کے پاس بھیجا گیا تھا۔ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو انہوں نے نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ پس ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، بہا ان کے ساتھ، فانظر یہ فعل امر ہے، پس دیکھ لو، کیف کانا کیسا تھا، عاقبۃ انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا، یعنی ہماری نشانیوں کا انکار کر کے ان کی حق تلفی کی اور انہیں جادوگری قرار دے کے ٹالنے کی کوشش کی۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور کہا موسیٰ نے، اے فرعون میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ وقال اور کہا موسیٰ نے، یا فرعون اے فرعون، انی بے شک میں رسول ہوں، من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اس پر قائم ہوں کہ حق کے سوا کوئی بات اللہ سے منسوب نہ کروں۔ حقیق میں حق پر قائم ہوں، اللہ اس بات پر، ان کے لا نہیں، اقول میں کہوں، علی اللہ اللہ پر، الا مگر، الحق حق کے سوا۔ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ کوئی اجنبی آدمی تو تھے ہی نہیں، آپ علیہ السلام اس کے ساتھ ہی شاہی محل میں پڑھے بلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو فرعون برسر اقتدار تھا وہ اس فرعون کا باپ تھا، اور اسی نے حضرت موسیٰ کو بچپن میں بچایا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا۔ وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس آ کے ساحل پر لگا تھا اور محل کے ملازمین نے اسے اٹھا لیا تھا۔ فرعون کو پتہ چلا تو وہ اسرائیلی بچہ سمجھ کر آپ کے قتل کے در پہ ہوا، مگر اس کی بیوی نے کہہ کر یہ باز کر دیا تھا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے اور یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، کیونکہ اس وقت تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور بعد میں اس کے ہاں اپنا بیٹا بھی پیدا ہوا۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا بیٹا تقریباً ہم عمر ہی تھے، وہ دونوں اکٹھے محل میں پلے بڑے تھے اور ان کے درمیان حقیقی بھائیوں جیسی محبت تھی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت بڑے بھائی کی جیسی تھی۔ جب بڑا فرعون بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنی زندگی میں ہی اقتدار اپنے بیٹے کے سپرد کر دیا تھا۔ چنانچہ جس فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا
یہ وہی تھا جس کے ساتھ آپ شاہی محل میں پلے بڑھے تھے۔ ابھی کچھ ہی برس پہلے آپ یہاں سے مدین گئے تھے اور پھر مدین سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو نبوت اور رسالت راستے میں ملی تھی۔ اس کی پوری تفصیل آگے جا کے آپ کو سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں آئے گی۔ اس پس منظر میں فرعون کے ساتھ آپ کا بات کرنے کا انداز بھی کسی عام آدمی جیسا نہیں تھا، بلکہ آپ بڑے واضح اور بے باک انداز میں فرعون کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو، یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ بات میرے شایان شان نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی لایانی اور جھوٹی بات کروں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، یقیناً میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قد یقیناً، جئتو پشتو کا مطلب ہے میں لایا ہوں، کم تم سب کے پاس، ببینۃ کھلی نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، پس ارسل بھیج دے، معیہ میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وساطت سے فلسطین سے آ کر مصر میں اس وقت آباد ہوئے تھے جب یہاں ایک عربی نسل خاندان کی حکومت تھی۔ اس خاندان کے بادشاہ چرواہے بادشاہ کہلاتے تھے۔ ان کے دور حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے احترام کی وجہ سے بنی اسرائیل کو معاشرے میں خصوصی مقام حاصل رہا اور وہ صدیوں تک عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے۔ اس کے بعد کسی دور میں مصر کے اندر قوم پرست عناصر کے زیر اثر انقلاب آیا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں حکمران خاندان کو ملک بدر کر دیا گیا اور یہاں پر قبطی قوم کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ لوگ مصر کے اصل باشندے تھے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ تبدیلی بڑی منحوس ثابت ہوئی۔ سابق شاہی خاندان کے چہیتے ہونے کی وجہ سے وہ قبطی حکومت کے زیر اطاعت چلے گئے تھے اور ان کی حیثیت اور زندگی بتدریج پست سے پست اور سخت سے سخت ہوتی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر میں غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، بلکہ سارے فرعونوں کی طرف سے آئے روز ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ یہ وہ حالات تھے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر واپس فلسطین لے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دیا جائے۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأتی بہا ان کنت من الصادقین، یعنی فرعون نے کہا اچھا، اگر تم واقعی کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قال کہا، ان اگر کنتا تو ہے، جئتا تو لایا ہے، بآیۃ کوئی نشانی، فأتی پھر لے آ، بہا اس سے، ان اگر کنتا تو ہے، من سے صادقین سچوں میں سے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اسی وقت وہ ایک حقیقی اژدہا بن گیا۔ پس القا ڈالا، عصاہ اس کا عصا، پس اذا اچانک، ہیا وہ، ثعبان اژدہا، مبین واضح، فنزع یدہ فإذا هي بيضاء للناظرین، اور انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اچانک وہ تھا دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار، اور نزع کھینچا، یدہ اس نے اپنا ہاتھ، فإذا پس اچانک، ہیا وہ، بیضاء چمکتا ہوا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من فرعون من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو واقعتاً کوئی بہت ہی ماہر جادوگر ہے۔ قال کہا، الملأ سرداروں نے، من قوم فرعون فرعون کی قوم نے، ان بے شک، ھذا یہ، لساحر جادوگر ہے، علیم بہت بڑا۔
انہوں نے کہا ہوا کہ یہ جو یہاں سے جان بچا کے بھاگ گیا تھا اور کئی سال کے بعد آیا تو کہیں سے کوئی جادو سیکھ کے آ گیا. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال کے باہر کر دے، تو اب تمہاری کیا رائے ہے؟ یریدو وہ چاہتا ہے، ان کہ یخرجا نکال دے، کم تم سب کو، من ارض زمین سے، کم تم سب کی، فماذا پس کیا، تأمرون تم حکم کرتے ہو. یہ تو چاہتا ہے کہ جادو کے ذریعے تمہیں اس ملک سے نکال کے یہاں خود اپنی حکومت قائم کر لے. اس نازک صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین. تو انہوں نے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو مؤخر رکھیں اور مختلف شہروں میں ہر کارے بھیج دیں. قالوا انہوں نے کہا ارجہ بھیج دو، واخاہ اور اس کے بھائی کو، ارجہ یہیں رکھو، اس کو اور اس کے بھائی کو یہیں رکھو، وارسل اور بھیج دو، فی المدائن شہروں میں، حاشرین اعلان کرنے والے. یعنی ابھی فوری طور پر ان کے خلاف کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا جائے، انہیں مناسب انداز میں ٹالتے ہوئے کوئی مؤثر جوابی حکمت عملی اپنانے کے لیے وقت حاصل کیا جائے، اور اس دوران ملک کے تمام علاقوں کی طرف اپنے اہلکار روانہ کر دیے جائیں. یاتوک بکل ساحر علیم، جو لے آئیں تیرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو. یاتو وہ لے آئیں کا تیرے پاس، بکل سارے، ساحرن جادوگر، علیم ماہر قسم کے، زیادہ علم جاننے والے. یعنی ملک کے کونے کونے سے چوٹی کے جادوگروں کو بلا کر ایک عوامی اجتماع کے سامنے مقابلے میں انہیں شکست سے دوچار کیا جائے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جنم لینے والے خوف کے اثرات زائل ہو سکیں. وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے، انہوں نے کہا یقیناً ہمیں اجر تو ملے گا ہی اگر ہم غالب آ گئے تو. وجاء اور آ گئے، سحرۃ جادوگر فرعون کے پاس. قالوا انہوں نے کہا انا بے شک، لنا ہمارے لیے، لا اجرن یقیناً اجر ہوگا، ان اگر، کننا ہم ہو گئے، نحنو ہم، غالبین اگر ہم غالب آ گئے. یعنی اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کے مطابق انہیں نشانیاں دکھائیں، مگر آپ علیہ السلام کو اس سے کوئی مفاد مطلوب نہیں تھا. آپ نے فرعون اور اہل دربار کو مروب کر کے کسی انعام و کرام کا مطالبہ نہیں کیا، جبکہ دوسری طرف جادوگروں کا کردار خالص مادہ پرستانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے. انہوں نے آتے ہی جو مطالبہ کیا وہ مالی منافعت سے متعلق تھا. قال نعم وانکم لمن المقربین. اس نے کہا ہاں، اور انعام کے علاوہ تم مقربین میں بھی شامل کر لیے جاؤ گے. قال اس نے کہا نعم ہاں، وانکم اور تم سب بے شک، لا یقیناً، من المقربین مقربین میں شامل کر دیے جاؤ گے. تمہیں مالی فوائد اور انعام و کرام سے تو نوازا ہی جائے گا، اور دربار میں بڑے بڑے مراتب اور مناصب بھی عطا کیے جائیں گے. اور اس کے بعد ایک کھلے میدان میں ایک بہت بڑے عوامی اجتماع کے سامنے یہ مقابلہ شروع ہوا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو اب اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ انشاءاللہ ہم اگلی بار میں بتائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.